المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ سورہ معارج کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو بتایا کہ ہم نے انسان کو ایک غلیظ اور ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہم انسان کی اوقات جانتے ہیں۔ کئی ہفتوں سے اس پہ بیان اس آیت پہ ہو رہا ہے بیان۔ یہ ہے ہی اتنی اہم کہ اگر کئی سال بھی گزر جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسی آیت پہ ہی بیان چلتا رہے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہمیں عمل کی توفیق مل جائے، ہمارے نظریے ٹھیک ہو جائیں، عقیدے ٹھیک ہو جائیں، تو میرا خیال ہے یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک پانی سے پیدا کیا ہم نے۔ یہاں میں اکثر ایک بات بار بار کہتا ہوں، اللہ ہمیں ہماری اوقات کیوں یاد دلا رہا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم تکبر نہ کریں، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، دوبارہ کون پیدا کرے گا، تو اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم پانی سے بنے ہو، بنانے والے پہ اعتراض کر رہے کہ وہ دوبارہ کیسے بنائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی سائنٹسٹ ایک بڑی زبردست چیز ایجاد کرے، کسی سائنٹسٹ نے ایک بہت زبردست مشین ایجاد کی ہے جو سارے کام کر رہی ہے، اور ایک ٹماٹر والا کہے کہ بھائی یہ والی مشین کون ایجاد کر سکتا ہے، تو سائنٹسٹ کہے گا بھائی تیری اوقات کیا ہے، تجھے کیا پتا میرے کمالات، تو ریڑھی لگاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، تجھے سائنس کے نہیں پتا، تجھے ایجوکیشن کا نہیں پتا، تجھے کمالات کا نہیں پتا، تو چھوڑ، تو یہ تیری یہ فیلڈ نہیں ہے۔ بالکل یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ لوگ جب زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، دنیا کی نالج زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ بنانے والے پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اللہ پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، اٹھاؤں گا، تو کہتے ہیں ارے بھائی کوئی سائنس وائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے، سائنس میں کہیں نہیں لکھا ہے ایسا، سائنس تو مانتی نہیں ہے ان چیزوں کو، سائنس تو ایکچولی کہتی ہے کہ یہ پروسیس ہوا تھا، اور پھر یہ اس پروسیس کے تحت ہم بنے ہیں، ایوالو ہوئے ہیں، اور ارتقاء کے نتیجے میں آج یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ لیکن مولوی نہیں مانیں گے، مولویوں کو سائنس کا کچھ پتا ہے ہی نہیں، یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پہلے جب پیغمبر آئے قوموں کو انہوں نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو جس پانی سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ دو لوگوں پہ رد ہے، ایک جو تکبر کرتے ہیں، میں یوں ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ان کی اوقات بتا دی ہے کہ بس کرو، تمہاری اوقات کیا ہے، غلیظ پانی سے تمہیں بنا دیا ہے۔ دوسرا ان پہ رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، سائنس تو کہتی ہے ایسا ممکن نہیں، سائنس میں کہاں ہے یہ۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا یہ جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال لگے انسان کو ایوالو ہونے میں، اللہ کہتے ہیں پانی سے 9 مہینے میں بنا دیا میں نے تمہیں۔ ایک پانی کی بوند سے کتنے مہینے میں بنے ہو؟ یہ کروڑوں سال میں نہیں بنے ہو، صحیح ہے نا؟ اور یہ پروسیس انسانوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ ہم منی کے قطرے سے بنتے ہیں 9 مہینے میں، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، فار ایگزامپل ہم سب مسلمان انسان اس وقت دنیا میں ہوتے، اور فطرت کی طرف سے کوئی ایسا سافٹ ویئر ہم میں ڈال دیا جاتا کہ ہم اپنا ماضی بھول جاتے کہ ہم پانی سے ماں کے پیٹ میں بنے اور پھر دنیا میں آئے ہیں، اور آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا اور وہ پی کے ہم بڑے ہوئے، بلکہ ہمیں یہ غلط فہمی میں ڈال دیا جاتا کہ ہمیں بھلا دیا جاتا یہ سارا پروسیس، اور پھر ہمیں بتایا جاتا کہ اب سوچو تم دنیا میں کیسے آئے، لیکن ہمیں یہ بتا دیا جاتا 10 سال سے پہلے کی تمہاری سب کی یادداشتیں ہم نے کیا کر دی ہیں، ختم۔ تو خدا کی قسم انسان بیٹھ کے ایک سائنٹسٹ بھی یہ تھیوری پیش نہیں کرتا کہ پانی سے بن کے ہم 9 مہینے میں تیار ہوئے اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا تھا، سارے ایک نئی افلاطونیاں لا رہے ہوتے۔ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے ایکچولی یہ جو ہم جو اتنے جمشید، غفار، ستار، نیلسن یہ دنیا میں ہیں، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ونس اپون اے ٹائم، کروڑوں سال پہلے، جو ڈارون نے جو پھینکی ہے وہ ٹھش پش کر کے نا، وہ پھر ایک سائنٹسٹ کہتا، پھر کوئی مولوی آ کے کہتا نہیں بھائی تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پانی کا قطرہ تھے، اور ماں کے رحم میں 9 مہینے میں وہ پانی نے جان پڑی اور آنکھ کان ناک بن گئے اور دنیا میں آئے، اور جیسے ہی آئے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو گیا۔
اور خدا کی کتاب یہ کہتی ہے ایسا ہوا ہے, تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مذہبی آدمی ہمیشہ illogical بات کرے گا. یہ جو آج کل ایتھیسٹ ہے نا, وہ اسی طرح کی پھینک رہے ہوتے ہیں. مذہبی آدمی ہمیشہ بات کرے گا, جب بھی کرے گا کون سی کرے گا, illogical. بھائی سائنس قرآن اور تورات انجیل کو نہیں مانتی ہے. سائنس کہتی ہے تھیوری پیش کرو, آپ نظریہ پیش کرو ایویڈنس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایویڈنس, ثبوت کے ساتھ. تو ثبوت یہ ہے کہ ہمیں 4000 سال پرانا ایک ہڈی ملی ہے, اس ہڈی پہ ہم نے ریسرچ کی ہے. پتا چلا کہ جمشید اس زمانے میں بھی تھا. اب وہ سائنسدان خود کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ خیال ہے کہ شاید ایسے ہوا ہو. لیکن جو سائنس کے ہلے ہوئے ہیں نا, جو سائنس کو خدا بنا چکے ہیں خدا کے مقابلے میں, وہ کہیں گے نہیں یہ ایسا ہی ہوا تھا. بھائی ہم نہیں ماضی میں جا سکتے, ہم کیسے پیدا ہوئے تھے, اس کے لیے ہمیں خدا سے پوچھنا پڑے گا. وہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا اور آدم اور حوا کو ملایا اور اس سے انسانوں کو بھر دیا, تو مان لو. آپ کہہ رہے نہیں قرآن سائنس سے نہیں ٹکراتا بھائی. قرآن سائنس سے کوئی ایک آیت دکھا دو جو سائنس سے ٹکرا رہی ہو. ہاں قرآن کچھ باتیں ایسی کر رہا ہے جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے. تو خدا کو سائنس کے مقابلے میں بلا وجہ کیوں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ مذہب الگ بات کر رہا ہے, سائنس الگ بات؟ سائنس الگ بات کر ہی نہیں رہی ہے. وہ جب کرتی جب سائنس یہ دعویٰ کرتی کہ ایویڈنس سے ثابت ہے کہ ہم بندر سے بنے ہیں. جب سائنسدان یہ نہیں کہہ رہے ہیں, کہہ رہے نہیں ثابت نہیں ہے, خیال ہے ہمارا, تو خیالات کی دنیا پہ ہم عقیدے قائم کر لیں, قرآن کو چھوڑ دیں؟ ہم پاگل ہیں کیا؟ جو آسمانی کتاب ہے جس کے برحق ہونے کے دلائل ہم کے انبار لگ گئے ہمارے سامنے. کتنے دلائل ہیں, آپ صرف اسلام اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل پہ کتاب لکھنا چاہیں نا, صفوں کے صفحے بھر جائیں. میں کل ایک بچے کی تقریب میں گیا جس نے قرآن حفظ کیا ہے. میں نے کہا ان بچوں کا 1400 سال کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں بچوں کا قرآن حفظ کرنا, ایک ایسی کتاب کا حفظ کرنا جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی, جس کے ٹائٹل پہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے. ایک ایسی کتاب کو اربوں خربوں لوگ جب سے قرآن آیا ہے تو کروڑوں لوگ ہوں گے, وہ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. اتنا زبردست قسم کا پروٹوکول کسی انسان کی طرف سے انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کو مل ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا یونیورسٹی کا پروفیسر آ جائے, بڑی شاندار کتاب لکھے, اور وہ چاہے کہ اس کو یہ پروٹوکول مل جائے, ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مل اس پیغمبر کی کتاب کو رائے جو امی تھے, ایک ایسے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے, کچھ ہماری قوم کو الف با تا سا سکھا دو. کتاب ایسی ہے کہ وہ پروٹوکول ملا کہ جیسے جیسے نازل ہو رہی ہے لوگ لکھ رہے ہیں, زبانی یاد کر رہے ہیں, ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ تو صرف حفاظت ہے. اور جس خدا نے کہا تھا میں نے اس کو نازل کیا حفاظت کر کے دکھاؤں گا, اس نے حفاظت کر کے دکھا کے بتا دیا کہ میں نے ہی کہا تھا کہ حفاظت کروں گا, ورنہ کسی کا باپ بھی حفاظت نہیں کر سکتا تھا اس کی. اور یہ تو صرف اس کے الفاظ کی حفاظت ہے. تعلیمات کو دیکھو, بڑے سے بڑے ڈاکٹر آج پیدا ہو کے ریسرچ سینٹر کھول لے اور آپ کو کہیں کہ 1 ہفتہ روزہ رکھا کرو ہر مہینے, کتنے لوگ رکھ لیں گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا, خود ڈاکٹر نہیں رکھے گا. اس کتاب نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پورے مہینہ روزہ رکھے. کروڑوں لوگ, چاہے جون جولائی ہو, دسمبر ہو, ریگستان ہو, صحیح ہے نا, افریقہ کے جنگلات ہوں, امریکہ کینیڈا کے 22 گھنٹے کے دن ہوں, ان کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. اور بھائی جان انسان کی پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہے ہی نہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, جب تک شادیوں کی مثال نہ ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے بغیر بات یہ ادھوری ہے. مجھے اگر خدا کی قسم قرآن نہ کہتا نا کہ شادیاں کرو, کسی کا باپ مجھ سے کروا کے دکھا دیتا شادی. کیونکہ میں جب کرنے لگا تھا نا تو مجھے جو ٹانگیں ٹوٹنے کا خوف ہوا اور میری جو کانپیں ٹانگنے لگی تھیں, کیونکہ اتنا مشکل کام ہے پوری زندگی ایک عورت کو گھر دینا, سہارا دینا, اس کی اولاد کو پالنا. ابے بھائی تبھی گورا ایک بھی نہیں کرتا. کہتا ہے یار تم لوگ پاگل ہو تو شادیاں کر کے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا. گرل فرینڈ رکھو, چھوڑو, دوسری پسند آئے دوسری گرل فرینڈ. کتنا آسان راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی یہ اب ہندو بھی دیر سے شادی کرتے ہیں, مسیحی بھی دیر سے کرتے ہیں, سکھ بھی. ہم لوگ ہیں جو ابھی 15 سال کے بچے کی کر دی, 16 سال کے بچے کی کر دی, یا 22-23 سال میں تو ہوتی ہے. ابھی کل میں نے نکاح پڑھا ہے 22 سال کا دولہا, میں نے کہا تو 2 دانت کا بھی نہیں ہوا تو. خیر, اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر ممکن تھا؟ میں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا 2 بچے بھی جہیز میں لے لیے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, تو سب بہت سے لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ موٹیویشن کہاں سے ملی ہمیں؟
مذہب سے ملی ہے بھائی، ورنہ ساری دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر بٹھا کے ہمیں سمجھاتے نا کرو، رکھ کے چماٹ مارتا، میں کہتا تو کر کے دکھا پہلے، اور اگر وہ کر بھی لیتا میں کہتا تو بے وقوف ہے، تو میں تھوڑی بے وقوف ہوں بھائی. باؤنڈ ہو جاتا ہے آدمی، 4 گھر دینے پڑتے ہیں، 4 کا گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، 4 کی کفالت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی ذلیل ہوتا ہے، استغفر اللہ، یعنی پھر بھی عزت ملتی ہے. ایک تو غلطی سے منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں. ایک گھر میں جائے گا وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے گا، وہاں سے جائے گا شاید وہاں عزت مل جائے، یعنی وہاں بھی عزت ملتی ہے، وہاں بھی عزت ملتی ہے، وہاں بھی عزت ملتی ہے، وہاں بھی عزت ملتی ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو مذہب کی موٹیویشن کے بغیر یہ ممکن بولو نہیں ہے. بچے پیدا نہیں کرے آدمی، تبھی گوروں نے بچے پیدا کرنے، وہ ہماری تقریروں سے متاثر نہیں. ہم کہتے ہیں بچے گھر کی رونق ہے، کہتے ہیں بھائی خرچہ ہوتا ہے، ڈیلیوری کا خرچہ، بچے کے اسکول کا، وہ وقار زکا کا بیان آیا تھا نا، کہتے ہیں میں بچہ نہیں پیدا کرتا، اس کو کہتا ہے پال پوس کے کم بختوں کو بڑا کرو. سوسائٹی کے لحاظ سے اس نے بات صحیح کی ہے، کہہ رہے وہی ہمارے باپ بن جائیں گے. وقار زکا کی الفاظ نہیں تھے، اس کا میسج یہی تھا، پال پوس کے بڑا کرو، ان کم بختوں پہ خرچ کرو. پھر اسکول سے الگ شکایتیں آ رہی ہیں، اسکول والوں کو کم بختوں کو فیسیں بھی دو، پھر بھی اسکول والے کہتے ہیں پڑھتا نہیں ہے. تو بغیر تو تمہیں فیس کس بات کی دے رہے ہیں؟ تمہیں فیس اس لیے کی تو دے رہے ہیں اس کو پڑھاؤ. تم اسکولوں میں فیسیں بھی دو، رنگ کے ڈبے بھی اور کلر کے ڈبے بھی، اور یلو ڈے اور گرین ڈے اور ٹوپی ڈرامے پہ خرچ کرو. پھر بھی نمبر کم آئیں گے تو اسکول والے آپ پہ چڑھے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے گھر میں محنت نہیں کی ہے. گالیاں دینے کا دل کر رہا ہے. تو بغیر تو تمہیں فیس کس بات کی دے رہے ہیں اگر ہم نے گھر میں ہم نہیں محنت کرنی تھی؟ تو وقار زکا نے صحیح بولا، اس نے بولا بھائی ہم پیدا ہی نہیں کرتے. ہم کیا نہیں کرتے؟ تو گورے کی تو یہی سوچ ہے، ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ مذہب کی موٹیویشن ہے بھائی. اللہ نے کہا توکل کرو، یہ اولاد ہے، توحید پرست ہے، مسلم ہے، اللہ کا نام لے گی، اور خرچوں کی پرواہ نہ کرو. تھوڑی بہت پریشانی آئی صبر کرو، اس صبر پہ بھی اللہ کیا دے گا؟ اجر دے گا، مال میں برکت دے گا. اللہ توکل. چلو بھائی. تو میرے بھائی یہ پاورفل موٹیویشن قرآن سے ملی ہے. تو کچھ ہے اس کتاب میں، کچھ ہے جو اسے پڑھ کے لوگ جانے دے دیتے ہیں. تراوی میں کتنی لمبی لمبی تراویاں پڑھتے ہیں، حرم میں دیکھو کتنا رش ہوتا ہے. کسی کتاب کو ایسا پروٹوکول نہیں ملا. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، اسے یہ پروٹوکول نہیں ملتا. اس کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس نے حفاظت کر کے دکھائی، مضامین کی بھی حفاظت کی، اس کے حکام کی بھی حفاظت کی ہے. تو وہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بندر سے نہیں بنایا، پہلی دفعہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، انہی کی پسلی سے میں نے اماں ہوا کو پیدا کیا، اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے زمین آسمان کو بھر دیا. اس کے مقابلے میں سائنس آ کے کہتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں، بندر سے بنے ہو. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں تم کو یقین ہے؟ کہتے ہیں یقین نہیں ہے، مے بی. چماٹ مارنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یار ہم قرآن چھوڑ دیں تمہارے مے بی کی وجہ سے؟ تمہارے مے بی کی وجہ سے ہم قرآن چھوڑ دیں؟ آپ کہہ سکتے ہو اگر ریسرچ سے ثابت ہو گیا پھر چھوڑنا پڑے گا. ثابت ہو ہی نہیں سکتا ریسرچ سے. 200 سال سے نہیں ہوا، بحثیں چل رہی ہیں. ایک کیس کسی کورٹ میں 4 دن چلے، 2 سال چلے، 3 سال چلے، جج اٹھا کے باہر نکال دے گا نا، کہہ دے بس ختم. لیکن یہ کیس 200 سال سے چل رہا ہے سائنسدانوں کی عدالت میں کہ انسان پیدا کیسے ہوا. 200 سال پہلے ڈاروین نے کہا تھا کہ بندر سے بنے. ویسے تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے، لیکن اتنے مضبوط طریقے سے جس طرح ڈاروین نے ایکسپلین کیا ایسے کسی نے نہیں کیا. 200 سال ہو گئے اب تک ثابت نہیں ہوا. اور ادھر قرآن 2 اور 2 4 کی طرح کہہ رہے کہ میں نے ایسے بنایا. تو میم تو بھائی ہم نہیں مانتے آپ کی. اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس طرح کی سے بنا ہے، تو وہ اتنا عجیب ہے. سب سے بڑا سوال کہ وہ جو بیچ میں بندر سے انسان بننے کے درمیان کی مخلوق کہاں گئی؟ یہ تھوڑی کہ رات کو بندر سویا صبح سارے انسان بنے ہوئے تھے. تو کروڑوں اربوں سال لگے ہوں گے، تو بیچ میں بھی تو بہت ساری مخلوقات آئی ہوں گی نا. ایک جنس ایسی بھی ہونی چاہیے جس کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو، یعنی ابھی دم ان کی آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہو. کچھ جمشید ایسے بھی ہونے چاہیے تو تھوڑی سی دم ہو ان کی. یہ وہ والے جمشید ہیں جو ابھی پچھلی نسل کے ہیں، یہ ابھی پورے انسان تو سارے تم غائب. تو پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی. وہ کہہ رہے ہیں مچھلی باہر آتی تھی تو باہر آنے کا ماحول سے واقف ہوئی، باہر آ کے باہر کا جانور بن گئی. نہیں بھائی، جس دن مچھلی باہر آئے گی 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہے گی، وہ 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہے گی، فوراً مر جائے گی اور اس کو کھا جاؤ گے آپ. ایوالو نہیں ہو سکتی وہ باہر آ کے کہ جو اللہ نے کچھ جانور پیدا ہی ایسے کیے ہیں جو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جو سمندر میں نہیں خشکی میں، کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جو صرف سمندر میں خشکی میں نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کر چھوڑتا ہوں. تو مان لو خدا کی قدرت، لیکن یہ کم وقت خدا کی قدرت نہیں مانتے. کہتے ہیں سائنس کو ہم مانتے ہیں، پھر ایسی لمبی لمبی پھینکتے ہیں. یہ جو
ٹائگر ہے نا جس کے خوبصورت پٹیاں جسم پہ ہوتی ہیں, ابے چیتا نہیں ہوتا, چیتے کے خوبصورت پٹیاں ہوتی ہیں, کتنا خوبصورت دیکھ کے انسان کہتا ہے سبحان اللہ. تو ماہرین پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایکچولی یہ درختوں کے نیچے بیٹھتا تھا تو ایک خاص اینگل سے اس پہ شعائیں پڑتی تھیں, تو جو اینگل سے شعائیں پڑتی وہ وائٹ ہو گیا, باقی سارے کیا ہو گئے ڈارک. دیکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی, میں نہیں کہہ رہا سارے سائنسدان ایسے کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں. اچھا, یہ جو بہت خوبصورت کچھ جانور ہوتے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کا حفاظتی نظام ایسا بنایا ہے. یہ گھڑی صحیح ہے, میں ہو گیا, شکر ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک دفاعی نظام دیا ہے. کیسا نظام؟ سیلف ڈیفenس جسے کہتے ہیں نا. انسان سیلف ڈیفenس کے لیے ایک پسٹل چھپا کے رکھے گا, یہی ہوگا نا. جانور کے پاس تو پسٹل نہیں ہوتی, اللہ نے ان کو ایک سسٹم دیا ہے. مثال کے طور پر جس جگہ وہ رہتے ہیں وہ اسی کلر کے ہوتے ہیں. ویسے کچھ مینڈک ہیں وہ ہریالی میں رہتے ہیں تو ان کا کلر بھی کیسا ہے؟ ہرا, کیونکہ اگر وہ ہرے رنگ کے نہ ہوتے تو سانپ سارے مینڈک کھا کے ختم کر چکے ہوتے. تو اللہ نے ان کو کلر کیسا دے دیا؟ گرین, تاکہ جو سانپ ہے نا وہ اس کو نظر ہی نہ آئے, تو بہت کم مینڈکوں کو کھا سکے, نسل ختم نہ ہو. قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. اب ایک سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی, اس نے کہا ایکچولی اب یہ تو خدا کی قدرت ہے نا کہ یار ہر چیز کو بہترین بنایا. وہ کہتے ہیں نہیں, ایکچولی ہوا ایسے تھا کہ وہ مینڈک جو گرین کلر کے نہیں تھے ان کو تو سانپ کھا لیتا تھا, جو گرین کلر کے تھے وہ بچ جاتے تھے. تو پھر ان کا کراس ہوتا تھا دوسرے مینڈکوں سے, تو ہوتے ہوتے کروڑوں سال بعد جا کے وہ مینڈک کا کلر ہی کیا ہو گیا؟ گرین ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن, سائنس. کیا ہے؟ سائنس. پھیکی ہے, فرض کر لیتے ہیں ایسا ہوا ہوگا, لیکن اس مچھلی کا کیا جواب دو گے جس کی دم پہ پورے چہرے کی تصویر بنی ہوتی ہے؟ ایک مچھلی ہے سمندر میں, وہ سست مچھلی ہے. جب بڑی مچھلیاں اس کا شکار کرتی ہیں وہ بھاگ نہیں سکتی. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ غار میں چلی جاتی ہے, دم اس کی باہر ہوتی ہے لیکن دم پہ اس کی خطرناک تصویر بنی ہوئی ہے. تو جو مچھلیاں آتی ہیں نا وہ اس کی دم کو سمجھتی ہیں یہ اٹیک کرے گی ہم پر, اور وہ چلی جاتی ہیں. نہیں آئی سمجھ بات؟ حالانکہ اس کو تھوڑی پتا ہے میری دم پہ اتنا خوبصورت نہیں یعنی شیطانی تصویر بنی ہوئی ہے, ڈرونی. قدرت نے اس کے ڈیفنس کے لیے اس کی دم کو چہرے جیسا بنا دیا ہے. کیوں؟ یہی تو اس کی علامت ہے, یخلق ما یشاء ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ ہے, یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے کروڑوں خربوں سال کے, مینجمنٹ ہے. اور مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. تو اللہ اپنے وجود کے دلائل دے رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. جو جانور سست ہے, دنیا کا سست ترین جانور کچھوا, پاکستانیوں سے بھی زیادہ سست, اس کا ڈیفنس کا سسٹم دیکھو. جنگوں میں ہمیں ڈھال چاہیے ہوتی ہے تلوار سے بچنے کے لیے, کیا خیال ہے؟ اب کچھوا اتنا سست ہے, یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے 6 مہینے چاہیے اس کو. وہ ہماری طرح پلاننگ کرتا ہے, پہلے سوچتا ہے جانا مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے, سوچتا رہے گا کئی مہینے. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں کچھوے دیکھے, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کچھووں کی عمر لکھی ہوئی ہے. ایک کچھوا 250 سال پرانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے وہاں پہ, انہوں نے وہ پورا ان کا کچھووں کا حساب ہوتا ہے. 250 سال پرانا کچھوا میں نے دیکھا ہے. اتنا عظیم انسان ہوں میں, استغفر اللہ, یعنی دیکھا ہے میں نے. اب اللہ نے اس کو انتہائی سست بنایا ہے. یہ کوئی بھی کام ہے نا سوچتا رہے گا پھر تھوڑا سا چلے گا. بتاؤ یہ سروائیو کر سکتا تھا؟ امپاسبل. اللہ نے اس کو ارطغرل کی ڈھال لگا دی. جانور آتا ہے کہ یار یہ تو سست ہے, اس کو تو بڑے آرام سے شکار کر کے میں کھاؤں گا. یہ کچھوا اپنی پلیٹ کے اندر, اور اس کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے. اب شیر, چیتا, لومڑی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا, باہر تو نکلے گا نا. بھائی چاروں طرف سے آپ گھیراؤ کر لو قلعے میں فوجیوں کا, کچھ دن کے بعد ان فوجیوں نے سرنڈر ہونا ہوتا ہے نا کہ یار اب دال پانی بند ہو گیا ہمارا, کہاں جائے. آپ نے کسی کو قرضہ لینے کے لیے گھر کے باہر جا کے دھرنا مار کے بیٹھ جاؤ, 4 دن 5 دن کے بعد تو نکلے گا نا وہ کہ یار مجھے دنیا میں اور بھی غم ہے. تو چیتا, شیر, کتا, بلے وہ سب آ کے کچھوے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. کچھوا چلا گیا اندر. اب یہ بیٹھتے ہیں, کوئی بات نہیں بیٹا, آج نہیں 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد
اب شیر کو اللہ نے 10-15 سال جینے کے لیے دیے ہیں, چیتے کو بھی ایسے ہی کچھ دیے ہوں گے, اور بلی کو بھی. اس کے پاس 300 سال ہیں ابھی. کتنا ٹائم ہے بولو. یہ بڑے آرام سے اندر بیٹھ جاتے ہیں, میرے پاس ٹائم بہت ہے. کمپلیٹ کر رہا ہوں, ہاں ہو گیا. تو اس کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے. تو اللہ نے ڈھال ایسی دے دی ہے, کہتا ہے بھائی اب وہ ڈھال اتنی سخت ہے, وہ اس کو مارو کچھ بھی کرو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ پڑا رہتا ہے آرام سے. وہ کہہ رہا ہے اگلے مہینے نہیں تو اگلے سال آ جاؤں گا میں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بھائی ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتا ہے یہ ڈھال کروڑوں خربوں سال میں خود بخود نہیں پیدا ہوگئی. اتنا سست جانور تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر ڈھال نہ ہوتی. تو جس دن پیدا کیا ہے سست کو ڈھال کے ساتھ, مجھے لگ رہا ہے اگر یہ ایوالو ہو کے سستی سے ڈھال پیدا ہوتی تو کیا خیال ہے, ہم سب کے ڈھال پیدا ہو چکی ہوتی. قدرت نے ہمیں بھی ایوالو کیا ہوا ہوتا کہ بھئی یہ انتہائی سست ہیں, یہ سروائیو نہیں کر سکتے, ان سب کو ایک سسٹم خود بخود ہی بنا دو ان کا. تو کچھوا سست پہلے دن سے تھا, لہذا پہلے دن سے اللہ نے اس کو ارطغرل کی ڈھال دے دی ہے تاکہ وہ ہاں کچھ جانوروں کی نسلیں اللہ نے ختم کر دی, وہ حکمت ہوگی اس میں, کوئی ہمیں کیا پتا, ہر چیز کا ہمیں حکمت ہمارے سامنے تو نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ آیت یاد کر لو.